اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا اور تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی 39 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا کہ کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ حالانکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے اور دنیا کی زندگی فانی ہے۔ اس وقت جو 39 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، اس کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے۔ جو مسلمان تھوڑے لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، بالکل معمولی قسم، بالکل تھوڑے مسلمان تھے جو جہاد کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض تھا، ضروری تھا، اور مسلمانوں پر بڑا برا وقت آیا ہوا تھا، مضبوط اور طاقتور دشمن سے مسلمانوں کا سامنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوچ نہیں کرو گے، یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک سزا کے اندر مبتلا کرے گا۔ اور دوسری بات اس سے نہایت ہی اہم جو سخت بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم جو نہایت ہی اطاعت گزار ہوگی، فرما بردار ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننے والی قوم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو تمہاری جگہ پر پیدا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، یعنی ایسی قوم کو پیدا کرنے پر قادر ہے جو تمہاری جگہ دے لے۔ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کریں گے، جہاد کرے گی وہ قوم، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرے گی وہ قوم، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بالکل قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوگا، تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا بے نیاز ہوں، تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ ساری دنیا، ساری مخلوق اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے، انسان، جنات، شجر، حجر، ساری دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں بال برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے، انسان، جنات، شجر، حجر، ساری چیزیں انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طاقت میں، قوت میں ذرہ برابر بھی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری قوم کو پیدا کریں گے، اس سے مراد کون سی قوم ہے؟ تو وہ فرماتے اہل یمن، یمن کے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ حدیث شریف کے اندر یمنیوں کی، ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی، ان کی پرہیزگاری کی بڑی تعریف فرمائی حدیث کے اندر۔ تو سعید بن جبیر کے قول کے مطابق اس سے مراد یمن کے لوگ ہیں کہ اگر تم لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ یمن کے لوگوں کو تمہاری جگہ پر متعین کر دیں گے، تمہاری جگہ پر کام کرنے کے لیے مقرر کر دیں گے۔ اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد فارس اور روم ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فارس اور روم کے لوگ مراد ہیں۔
جب یہ آیت کریمہ پڑھی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تلاوت فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ کے اندر جس قوم کا تذکرہ کیا گیا ہے اس قوم سے مراد کون سی قوم مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا کہ اس قوم سے مراد کون سی قوم ہے، تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اس سے مراد یہ ہے، یعنی ایرانی لوگ مراد ہیں۔ اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق اس سے مراد حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اوج ثریا پر بھی ایمان ہوگا تو یہ لوگ وہاں سے بھی جا کر کے لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے نیازی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے چھوٹے چھوٹے پرندے ابرہا کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے تیار کر دیں۔ ابرہا بہت مشہور، قرآن کے اندر اس کا واقعہ سورہ فیل کے اندر 60,000 کا لشکر جرار خانے کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے چلا۔ وہ ابرہا کا لشکر 60,000 کا لشکر جرار، اس کے اندر ہاتھی بھی تھے، اور اس لشکر جرار سے خانے کعبہ کو گرانے کے ارادے سے نکلا ابرہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، جس کو ابابیل کہتے ہیں، کبوتر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، گوریا پرندہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہر ایک پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر اور اس کے پنجوں میں ایک ایک کنکر، ہر کنکر پر ہلاک ہونے والوں کا نام درج تھا۔ 60,000 کے لشکر پر جب انہوں نے بمباری کرنی شروع کی، کنکروں کو پھینکنا شروع کیا، تو آج کے زمانے میں جو 47 گولیوں میں وہ پاور نہیں جو ان کے کنکروں میں پاور تھا، اور گولیوں سے بھی زیادہ زود اثر پاور، اور وہ کنکر برساتے تھے اور اس کے بدن میں وہ کنکر گھس گھس کر کے پورے لشکر کو ان پرندوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ بچھوؤں کو انسانی جان کو بچانے کے لیے متعین کر دیں، جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بچھو کو انسان کی جان بچانے کے لیے متعین کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہے، جیسا کہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے جب غار ثور میں روپوش ہوئے تو کس چیز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی۔ اور دیکھیے، جیسا کہ میں اسی مجلس میں بیان کر چکا تاتاری کے بارے میں، تاتاری قوم بلائے ناگہانی بن کر کے مسلمانوں پر نازل ہوئی تھی۔ جب مسلمان خدا فراموشی پر اتر گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیا، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اسلامی ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اسلامی ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے یہ تاتاری لوگ نکلے، اور بڑے بڑے اسلامی ممالک کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ایک آدمی کی دعوت سے ایک بات مجھ کو یاد آ گئی ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ اتنی زبردست جابر قوم، تاتاری قوم، اتنی زبردست قوم تھی جن کے بارے میں آتا ہے یہ لوگ گھوڑوں پر جب سوار ہو کر کے نکلتے تھے ملکوں کو فتح کرنے، اور ان کو پیاس لگتی تھی تو گھوڑوں کی پیٹھ پر تلوار کی نوک چبھاتے تھے، اور اسے جو خون نکلتا تھا وہ خون یہ لوگ پیتے تھے۔ درندہ صفت قوم، جنگلی صفت قوم۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور ان کو راہ راست پر لانے کا ارادہ کیا تو دیکھیے اللہ نے اس کا ذریعہ پیدا کر دیا۔ ایک آدمی کی دعوت پر پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی، جس کا نام بھی تاریخ کے اندر نہیں لکھا گیا ہے، لیکن مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً ان کا نام جمال الدین لکھا ہے۔ یہ تاتاری قوم، تاتاری لشکر ایک جگہ قیام پذیر تھا، اور تاتاری شہزادہ ہلاکو خان کا بیٹا پورے علاقے پر قبضہ کیے ہوئے وہاں پر قابض تھا۔ تو یہ جو مسلمان تھا جس کا نام میں نے جمال الدین لکھا ہے، صحیح نام کتاب کے اندر ان کا نہیں لکھا گیا ہے، یہ اس کے لشکر میں گھس گیا، تو تاتاری لشکر نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے گرفتار کر لیا کہ تم یہاں کہاں گھس گئے، معلوم ہوتا ہے کہ تم جاسوس ہو۔ ان کو پکڑ کر کے لے کے گئے ہلاکو خان کے بیٹے کے پاس۔ ہلاکو خان نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے ایک مسلمان جب ایمان پر اترتا ہے
ایمانی قوت اور شجاعت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، پوری قوم کو متاثر کر دیتا ہے ایک آدمی۔ لیکن آج 1,50,50,000,000 مسلمان، کسی پر بھی نہ اثر انداز نہیں ہو رہے مسلمان، اتنی بڑی تعداد میں۔ البتہ مسلمانوں سے لوگ برگشتہ ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں، مسلمانوں کے اندر سے لوگ کفر اور شرک اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ تو ان کو جو ہے پکڑ کر کے لے کر کے گئے، تاتاری لشکر نے جو ہے ہلاکو خان کے بیٹے کے سامنے پیش کر دیا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اسلام کی تعریف کی، ایمان کی تعریف کی، اللہ کی قوت، اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا۔ تو اس نے یوں ہی مذاق میں کہا، یہ بتاؤ کہ میرا کتا افضل ہے یا تم افضل ہو؟ یعنی مسلمانوں کو اتنی گری قوم سمجھتا تھا وہ تاتاری۔ کچھ نے کیا پوچھا کہ تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اچھا ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، کتے سے میرا موازنہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اس کتے سے افضل ہوں، اور اگر میرا خاتمہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کفر پر، شرک پر ہوا تو یہ کتا مجھ سے افضل ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ، دل کی گہرائی سے نکلا ہوا جملہ، اس تاتاری شہزادے کے دل پر اثر کر گیا، چھوٹا سا جملہ۔ اور اس نے کہا کہ مجھ کو اسلام کے بارے میں بتاؤ اور دین کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے بہترین خوبصورت انداز میں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خدا کے بارے میں اس کے سامنے بتایا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری بات سے میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس حکومت آئے، تخت سلطنت کا جب میں مالک بنوں تو تم میرے پاس آنا، میں اسلام قبول کروں گا۔ یہ بیچارے چلے گئے، بے نوا مسلمان، اس کا نام بھی کتاب کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے، یہ چلے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا، دیکھو تاتاری قوم کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ایمان قبول کرنے کا کہ جب میں تخت سلطنت پر بیٹھوں گا تو تم میرے پاس آنا۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ فریضہ تم انجام دینا۔ میرے مرنے کے بعد تم تاتاری شہزادے کے پاس چلے جانا اور ان کو وعدہ یاد دلانا کہ میرے والد سے آپ نے اس قسم کا وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کیجئے۔ چنانچہ ان کا انتقال ہو گیا، اس بزرگ کا، اس انسان کا انتقال ہوگا تو ان کا بیٹا تاتاری شہزادے سے ملنے کے لیے آیا۔ وہاں تو چاروں طرف سے لشکروں نے گھیر رکھا تھا، تاتاری شہزادے تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اذان دینی شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، زور زور سے اس نے اذان دینی شروع کر دی۔ تاتاری لشکر کے لوگ آئے اور آ کر کے اس کو پکڑ لیا، تم کمبخت یہاں کیوں گھس گئے، تم کسی ملک کے جاسوس نظر آتے ہو۔ ان کو وہاں پہنچا دیا تاتاری شہزادے کے پاس۔ تاتاری شہزادے کے پاس جب یہ گئے بزرگ کے بیٹے، تو انہوں نے وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے میرے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا اسلام قبول کرنے کا، اب اس وعدے کو آپ پورا کیجئے۔ تخت سلطنت پر آپ بیٹھ گئے ہیں، پوری حکومت، پوری سلطنت آپ کی ذمہ داری میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے وعدہ کیا تھا اور میں اس وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ اسی وقت یہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کر کے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کر کے ان سے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اس وزیر نے کہا کہ میں تو سالوں پہلے مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ سے میں نے چھپایا تھا، میں تو سالوں پہلے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس شہزادے کے قبول اسلام کے بعد پورے لشکر میں اسلام اور ایمان کی فضا چلی، ہوا چلی، اور پورا تاتاری لشکر مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد تاتاری لشکریوں نے جو اسلام کی بڑی بڑی خدمات انجام دی ہے، اس میں عالم بنے، مفکر بنے، محدث بنے، خانہ کعبہ کے پاسباں بنے، اسلامی ملکوں کے نگہباں بنے، اور ہندوستان پر انہوں نے 800 سال تک حکومت کی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بطور تنبیہ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم تیار نہیں ہوگے اور تم جہاد نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ پر دیکھو ان لوگوں کو میں تیار کروں گا، یہ لوگ فریضہ جہاد کو انجام دیں گے اور تمہاری جگہ پر یہ اسلام کی خدمات انجام دیں گے۔ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم میرے محتاج ہو۔